السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 365 365۔ گزشتہ کل سبق نمبر 364 میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بیان کی تھی، اور یہ 365 کے نمبر کے سبق میں حضرت علی والی حدیث ہے۔ یہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو، دونوں کو الگ الگ دعائیں سکھائی تھی۔ وہ دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھاؤں جن سے تمہارا دین اور دنیا ٹھیک ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات سکھائے۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی ذنبی، پڑھیے میرے ساتھ۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی ذنبی۔ نمبر 2، ووسع لی خلقی۔ نمبر 3، وطیب لی کسبی۔ نمبر 4، وقنعنی بما رزقتنی۔ نمبر 5، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، نمبر 1۔ نمبر 2، اور اے اللہ میرے اخلاق وسیع فرما، اور نمبر 3، میری کمائی کو پاک فرما۔ نمبر 4، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما۔ اور نمبر 5، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ جو چیز تو نے مجھ سے لے لی اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ یہ حدیث بھی بکھر موتی جلد اول صفحہ 16 پر ہے۔ اس لیے یہ امیجز بنانے والے امیجز بنا لے، اور میں آپ سب کو رائے دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ والی دعا اور حضرت علی والی دعا یہ دونوں سیکھ لینے چاہیے۔ بس دونوں کو میں ایک ساتھ پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ یا اول الاولین، پڑھیے، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی۔ یہ دونوں میاں بیوی کی دعا حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو الگ سکھایا تھا، حضرت علی کو الگ سکھایا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آدمی دعا مانگے تو دونوں کو ملا کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب تک الحمدللہ میسج آ رہے ہیں
جنہوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کیا، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل تیار کیا۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، خوب ٹھنڈی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس محل میں جو تیار کیے ہیں جنت کے محل میں ہم سب کو رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ سورہ اخلاص پڑھا اللہ تعالیٰ ان سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے، اور اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں، اور ان پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بھی مشرک پیدا نہ ہو، یہ میری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے سورہ اخلاص نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق دے تاکہ آئندہ وہ پڑھیں، تاکہ ان کو بھی دعائیں ملیں۔ جس نے پڑھا ہے اس کے لیے یہ دعا ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے ہم خاموش ہیں۔ تو اتنا بھی تم لوگ کر سکو، ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تمہاری زبان سے کچھ جملے ایسے نکل جائیں، کوئی چیز کہ جس سے کم اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔